حضرت ابوذر غفاری کے عظیم المرتبت غلام حضرت جون کا. ان کا پورا نام جون ابن حوی ہے وہ یہ، اور حوی وہی ہائے ہوتی. یہ حبشہ کے رہنے والے سیاہ فام شخص تھے، اور اسی وجہ سے جون حبشی کے نام سے اکثر یاد کیے جاتے ہیں. یہ اپنے آقا کی طرح محمد و آل محمد کی محبت سے بہت سرشار تھے. انہوں نے امام حسن کے پاس سکونت اختیار کر لی تھی. 50 ہجری میں امام حسن شہید ہوئے تو جون امام حسین کی خدمت میں رہنے لگے. جب امام حسین مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو جون سے برداشت نہ ہوا اور کہا کہ مولا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں. اور یہ جب تک مکے میں مولا رہے، مکے میں امام کی خدمت میں رہے. پھر 8 ذی الحجہ کو جب امام عالم غربت میں کربلا کے لیے مکے سے نکلے تو یہ بھی قافلہ حسینی کے ساتھ چلے. یعنی یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے امام کے ساتھ حج کو ترک کیا تھا اور 8 ذی الحجہ کو ہی حج کیے بغیر امام کے ساتھ نکل گئے تھے. اچھا، اب ان کا ذکر مختلف لوگوں نے مختلف کتابوں میں کیا ہے. ہمارے ایک عالم ہیں علامہ سید رضی داؤدی، انہوں نے ان کا ذکر جن الفاظ میں کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور یہی الفاظ نقل کیے ہیں علامہ سماوی نے بھی اپنی کتاب ابصار العین میں. تو یہ لکھتے ہیں کہ صبح عاشور جنگ شروع ہونے کے بعد جب جنگ شدت اختیار کر گئی تو جون خدمت اقدس امام علی مقام میں حاضر ہوئے اور عرض کی مولا مجھے جہاد کی اجازت دیجیے. امام نے فرمایا جون تم نے تو آرام کی خاطر اور آفات سے محفوظ رہنے کے لیے ہمارے سایہ عاطفت میں رہنے کا ارادہ کیا تھا، اور اب تم قتل ہونے کے خواہش مند ہو. یہ سن کے جون مولا کے قدموں پر گر پڑے، قدم بوسی کی اور کہا مولا جب راحت میسر ہو سکے تو آپ کی خدمت میں رہوں، اور جب آپ کو مصیبت میں دیکھوں تو اپنی جان عزیز کروں. مولا مجھ سے یہ کبھی نہیں ہوگا. ہاں مولا، اس میں شک نہیں کہ میں ایک سیاہ نسل سے تعلق رکھتا ہوں جسے لوگ پسند نہیں کرتے. چہرہ میرا کالا، پسینہ میرا بدبودار. اب اگر میں آپ پر نثار ہو جاؤں تو میرا حسب وہ نہیں رہے گا. انہیں مقصد ان کا غالباً یہ تھا کہ پھر ان کو ان کے حسب سے یاد نہیں کیا، نسب سے یاد نہیں کیا جائے گا، بلکہ جانثاران امام کی حیثیت سے یاد کیا جائے گا. تو میرا تعلق میرے نسب سے نکل کے آپ سے وابستہ ہو جائے گا. اور میرا رنگ سیاہ تھا اور سیاہ ہے، لیکن آپ سے وابستہ ہو جاؤں تو شاید میرا رنگ بھی سفید ہو جائے اور میرا جسم بھی آپ کی برکت سے شاید خوشبودار ہو جائے. مولا خدا کی قسم میں آپ سے جدا نہیں ہو سکتا. میں چاہتا ہوں کہ میرا سیاہ خون آپ کے پاکیزہ خون میں مل جائے. بس یہ محبت دیکھ کے امام نے اذن جہاد دے دیا. یہ میدان میں رجس پڑھتے ہوئے آئے کہ اے لعینوں، دیکھو ایک حبشی غلام اولاد رسول کی محبت میں لڑنے آیا ہے، اب اس کی جنگ دیکھو. نتیجہ بہرحال تیروں اور نیزوں کے زخموں اور تلواروں کی کاٹ اور شہادت کے سوا کیا تھا.
محمد ابن ابی طالب مکی یہ ایک مورخ ہیں جنہوں نے واقعات کربلا کو نقل کیا ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب جون شہید ہو کے گرے تو امام مظلوم ان کی لاش پر پہنچے اور بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ پروردگار جون کا چہرہ گورا کر دے، جسم خوشبودار کر دے، ان کو نیکیوں کے ساتھ جنت میں ہمارے جوار میں جگہ عنایت فرما. اچھا، ایک روایت ہمیں کئی راویوں سے ملتی ہے جو امام باقر علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ میرے پدر گرامی امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قبیلہ بنو اسد کے لوگ لاشہائے شہداء کو تہ خاک چھپا رہے تھے تو ان کو حضرت جون کی لاش نہیں ملی. اب ظاہر ہے کہ وہ تو ہر شخص کو نام سے نہیں جانتے تھے، جو لاشیں نظر آئیں وہ نظر آ گئیں، تو وہ لوگ واپس چلے گئے تھے. اب اس کے بعد اس وقت تو گھبراہٹ میں جلدی میں آئے تھے، جب چند دن گزر گئے اور ان کو ذرا سکون ہوا تو وہ پھر دوبارہ لاشوں پر آئے. تو اب جب وہ مقتل میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے، دیکھ رہے تھے، تو ان کی نظر پڑی ایک لاش کے اوپر، اور اس لاش میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی. سبحان اللہ. تو ان لوگوں کو نے اس وقت اس لاش کو اسی طرح جیسے دیگر لاشوں کو دفن کیا تھا دفن کیا. تو یہ ہے ذکر جناب جون غلام حضرت ابو ذر غفاری کا.